نیوٹرل جانور نہیں غیر سیاسی ہوتا ہے۔ عمران خان نے نیا موقف اپنا لیا۔ جب سیاستدان کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل رہے تو اس کا اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تازہ خبر آئی ہے، عاصم ہمارا بھائی ہے، بلال غوری کا ہنگامہ خیز کالم۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ایک بار پھر جی ایچ کیو راولپنڈی کے باہر احتجاج کی کال دینے کی نہ صرف تصدیق کر دی بلکہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے کہ بیان پر بھی نیا موقف اپنا لیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل جانور نہیں غیر سیاسی ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ فوج غیر جانبدار رہے۔ سیاست پر گہری نظر رکھنے والے کالم نگار محمد بلال غوری نے عمران خان کا نیوٹرل سے متعلق نیا موقف سامنے آنے سے ایک روز پہلے ہی اپنے کالم میں پیش گوئی کر دی تھی کہ نیوٹرل کی اصطلاح کی نئی تفسیر اور تعبیر سامنے آئے گی تو سب اش اش کرتے رہ جائیں گے۔ دراصل انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف کو بھیجے گئے پیغام پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کالم نگار نے لکھا تھا کہ مرشد نے کمال کر دیا، میں تو ان کی سحر انگیز شخصیت کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ چینی کہاوت سنا کرتے تھے، کاغذ سے آگ کو نہیں ڈھانپا جا سکتا، یا پھر کتے کے منہ میں ہاتھی دانت نہیں اگتے، مگر مرشد نے ان سب فرسودہ تصورات کو باطل ثابت کر دیا۔ یہ ان کا اعجاز ہے کہ چاہیں تو پانی میں آگ لگا دیں۔ اب دیکھیے نہ کہاں وہ میر جعفر اور میر صادق والا بیانیہ، اور کہاں سپہ سالار کے القابات، کہاں وہ قبر تک پیچھا کرنے کی باتیں، اور کہاں یہ درخواست کرنے کا دل موہ لینے والا انداز۔ جناب عمران خان نے جیل سے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں، براہ کرم نیوٹرل ہو جائیں۔ ویسے آپ نیوٹرل کی اصطلاح کو لے کر متفکر نہ ہوں، اس کی نئی تفسیر اور تعبیر سامنے آئے گی تو سب اش اش کرتے رہ جائیں گے۔ مجھے بھی پرانی باتیں یاد ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی، کہ جب اچھائی اور برائی کی لڑائی ہو، ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہو، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں۔ اللہ نے اس موقع پر انسان کو نیوٹرل رہنے کا اختیار ہی نہیں دیا۔ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ جمع خاطر رکھیے، مرشد کی طرف سے نیوٹرل کی نئی تشریح کا انتظار کیجیے۔ انہیں موقع دیا گیا تو وہ ثابت کر دیں گے کہ موجودہ حالات میں فوج کا نیوٹرل ہونا ہی شرعی، قانونی، آئینی، اخلاقی اور سماجی تقاضا ہے۔ کالم نگار نے نیوٹرل کے بارے میں اچھے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے تو غیر جانبدار مادے کی تعریف ضرور پڑھی ہوگی کہ بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ شے کو نیوٹرل سبسٹنس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے تو یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ حرکی توانائی کے اعتبار سے نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی مثبت یا منفی توانائی خرچ نہیں ہو رہی۔ لیکن بالفرض آپ نے یہ سب کچھ نہیں پڑھا تو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی گاڑی تو چلائی ہوگی یا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ ڈرائیونگ کے دوران نیوٹرل گیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی رک گئی ہے، اب یہ نہ آگے جائے گی نہ پیچھے۔ ہاں، گاڑی کو دھکا لگا کر آگے پیچھے دائیں بائیں لڑکھایا جا سکتا ہے، لیکن گاڑی کا انجن حرکت میں نہیں آئے گا۔ کالم نگار نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی کے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ اسد دورانی افواج پاکستان سے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھنا شروع کیا تو 23 جولائی 1993 کو ایک انگریزی اخبار میں ان کا مضمون شائع ہوا۔ ان نیوٹرل گیئر میں جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی لکھتے ہیں کہ جب سیاستدان کوئی بات کہتے ہیں تو مختلف قسم کے حالات میں ان کی باتوں کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب سیاستدان کہتے ہیں کہ فوج سیاست سے دور رہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں ہیں اور ہماری حکومت کو صرف آپ سے خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے کام سے کام رکھیں۔ اسی طرح جب کوئی یہ کہتا ہے کہ فوج اپنی قومی اور آئینی ذمہ داریاں نبھائے تو وہ دراصل یہ عرضی پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہمارے پاس اقتدار حاصل کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں، براہ کرم ہماری مدد کریں۔ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی کے مطابق جب یہ فرمائش کی جاتی ہے کہ فوج نیوٹرل رہے تو اس کی تشریح یہ ہے کہ فی الحال حالات کنٹرول میں ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بلائیں گے۔ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی کی بات میں وزن ہے۔ اب دیکھیے نا، جب پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اپوزیشن میں تھیں تو ایک ہی بات کہا کرتی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے، تحریک انصاف کے سر سے سایہ شفقت اٹھا لے تو عمران خان کی حکومت فوری طور پر گر جائے گی۔ اب اسی قسم کی باتیں تحریک انصاف کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ محمد بلال غوری نے آرمی چیف کو پیغام بھیجتے ہوئے عمران خان اور ان کے حامیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کالم میں ماضی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ مرشد کے پیروکار پرانا بیانیہ بھول جائیں اور بس ایک ہی نعرہ لگائیں، تازہ خبر آئی ہے، عاصم ہمارا بھائی ہے۔ ملک خضر حیات دیوانہ جو سر سکندر حیات کی 1942 میں اچانک وفات کے بعد متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم بن گئے، تا دم مرگ تقسیم ہند کے مخالف رہے، یہاں تک کہ قیام بنگلہ دیش پر بھی اپنے اس موقف کو دہرایا۔ قیام پاکستان کی مخالفت کے باعث مسلم لیگ کے جلسوں میں خضر حیات دیوانہ کے خلاف شدید نعرے بازی ہوا کرتی اور انہیں کٹ پتلی وزیر اعظم کہا جاتا۔ خوشونت سنگھ سمیت کئی مصنفین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک جلسے کے دوران حسب معمول
بالکل خضر حیات کے خلاف نعرے لگ رہے تھے۔ تازہ خبر، مر گیا خضر۔ اس دوران معلوم ہوا کہ یونینسٹ حکمران خضر حیات ٹیوانا نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے اور ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے قیام پاکستان کی مخالفت ترک کر دی ہے، تو نعروں کا انداز بدل گیا اور وہی جوشیلے کارکن جو خضر حیات ٹیوانا کے مرنے کی خبر دے رہے تھے با آواز بلند نعرہ لگوانے لگے۔ تازہ خبر آئی ہے، خضر ہمارا بھائی ہے۔ تب سے اب تک شاید کچھ نہیں بدلا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر حالات واقعی بدل گئے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ شہباز شریف اسلام آباد میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کریں، شیروانی کی جیب سے کوئی کاغذ نکال کر لہراتے ہوئے دعویٰ کریں کہ ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ کر تعاون کرنے سے انکار کر دے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ کالم نگار نے آخر میں لکھا کہ خیر و شر اور حق و باطل کے مارکے میں تو اللہ نے نیوٹرل رہنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ چاہیں بھی تو مرشد کو کاپی نہیں کر سکتے۔